بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران مدارس، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، سامعین کرام، کافی دیر سے آپ حضرات مدرسے کے اس تعلیمی اور ثقافتی جلسے میں شریک ہیں. بچوں کے پروگرام کا معائنہ فرما رہے ہیں. یقیناً بہت بہتر پروگرام ہے، اچھا پروگرام ہے. اس طرح کے تعلیمی مظاہرے کے ثقافتی اور ادبی پروگرام کا منعقد کرنا اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کو آگے بڑھانے میں معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، ہم سے پہلے بھی آپ نے ایک آدھ خطاب سماعت کیے ہیں اور ہمارے بعد بھی اہم بیان ہم سب کے مہمان، پورے علاقے کے مہمان حضرت مولانا محمد امین صاحب مکریاوی دامت برکاتہم کا ہونا ہے، جن کے آپ حضرات بہت شدت سے منتظر بھی ہیں. میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، میں چند منٹ اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر، آج اس وقت ضرورت ہمیں جس بات کی ہے اور ہمیں اور آپ کو جس پہلو پر بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دھیان دینے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ، پوری ملت اسلامیہ کا جو وجود ہے، ملت اسلامیہ کا جو تشخص ہے، جو امتیاز ہے، اس کی کامیابی کی جو کلیدی اور اہم بنیادیں ہیں، وہ ایک طرح سے متزلزل ہو رہی ہیں، وہ ایک طرح سے ڈھائی جا رہی ہیں، وہ ختم کی جا رہی ہیں. ہمیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارا مسلم معاشرہ پورے طور پر بے دینی، بے رہروی، بے علمی، غلط افکار و نظریات، طرح طرح کے بے جا رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. ہمیں اس پہلو پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی خاندان کو، اپنی ذات کو، اپنے سماج کو، اپنی جماعت کو، اپنے تمام لوگوں کو صحیح اسلامی خطوط پر ڈھالنے کی پوری کوشش کریں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود طے کرنا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں خود ہمت باندھنی ہوگی، سب سے پہلے ہمیں خود کمر کسنا ہوگا کہ ہم اپنی ذات سے پوری شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. شریعت کے ہر پہلو کو اپنی زندگی سے جوڑیں گے. اب یاد رکھیں، ہر قدم جو آپ بڑھا رہے ہیں، ہر آہت جو آپ اٹھا رہے ہیں، ہر سانس جو آپ لیتے ہیں، ان تمام کا تعلق شریعت اسلامی سے جڑا ہوا ہے. دین زندگی کے ہر شعبے سے جڑا ہوا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں دین کو آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تم بھی مکمل اسلام میں داخل ہو اور اسلام بھی تمہاری زندگی میں مکمل طور پر داخل ہو.
تمہاری عبادت بھی مسلمانوں کے طور طریقے پر ہونی چاہیے، تمہارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، تمہاری معاشرت بھی بہت بہتر ہونی چاہیے، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا نظریہ، تمہارا ہر پہلو بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، تمہارے معاملات بھی مسلمانوں کی طرح ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا تقاضا ہے، اللہ کا مطالبہ ہے ہم اہل ایمان سے۔ اس کے لیے ہمیں کس پہلو پر محنت کرنی ہے؟ ہم آپ کو صرف 2-3 پہلوؤں پر توجہ دلاتے ہیں۔ ہمارے جو معاشرے کی، مسلم معاشرے کی جو بنیادیں تھیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ ختم کی جا رہی ہیں، وہ کیا بنیادیں ہیں جن پر ہم توجہ دیں؟ تو سب سے پہلی بنیاد صحیح علم کی ہے، سب سے پہلی بنیاد صحیح فکر کی ہے، سب سے پہلی بنیاد صحیح توجہ کی ہے۔ آپ جب صحیح علم حاصل کریں گے، آپ جب صحیح فکر کے حامل ہو جائیں گے، تو آپ کے اندر سے برائیاں خود بخود چھٹ جائیں گی، آپ کے معاشرے سے اندھیرے خود بخود دور بھاگنے لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کو نور کہا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ جس طرح روشنی کے ذریعے سے آدمی اندھیروں میں اجالے کا سامان فراہم کرتا ہے، ایسے جب علم آتا ہے تو آدمی غلط عقیدے سے، غلط نظریے سے، غلط افکار سے، غلط خیالات سے، مائک کو اتنا زیادہ کیوں بڑھائے ہوئے ہیں؟ دیکھو مائک بہت زیادہ ہو تو کم کرو۔ غلط خیالات سے، غلط نظریات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جب آپ کے اندر علم آئے گا، جہالت ختم ہو جائے گی۔ کم کرنا ہے اس کو۔ جب آپ کے اندر علم آئے گا، جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جہالت کا تعلق ہمارے جو ہے بد عقیدگی سے ہے، اور علم کا تعلق ہمارے بہتر عقیدے سے ہے۔ علم جب آتا ہے تو آدمی کے اندر صفائی اور ستھرائی پیدا کرتا ہے، نظریے کی صفائی، بدن کی صفائی، سوچنے کی صفائی، تمام چیزوں کی صفائی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ علم جو اللہ سے آپ کو جوڑ دے، وہ علم جو رسالت تک آپ کو پہنچائے، وہ علم جو آپ کو صحیح معرفت اللہ کی عطا فرمائے، وہ علم جو بے ایمانی، جو رشوت کھانا، جو جھوٹ بولنا، جو دھوکہ دینا، جو دغا کرنا، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر کھا جانا، وہ علم جو آپ کو سکھائے وہ علم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، علم وہ ہے جو اللہ کی صحیح معرفت عطا کر دیتا ہے، جو انسان کی پوری زندگی کو اللہ کے تقوی سے، اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے ڈر سے لیس کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور پوری زندگی تم مسلمان رہو، مسلمان بن کر ہی دنیا سے جاؤ۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ ہم کب اس کو سمجھیں گے، کب ان مطالبات پر ہم صحیح طور پر عمل کریں گے؟ جب ہم پہلے اس کو جانیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا صحیح علم ہمارے اندر آئے گا۔ اور جیسا کہ ہمارے مولانا افتخار صاحب نے کہا، صرف سرسری معلومات کافی نہیں ہے، آپ کو گہرائی میں اترنا پڑے گا، آپ کو اندر جانا پڑے گا، آپ کو علم کی بنیادوں تک پہنچنا پڑے گا۔ سرسری معلومات اس زمانے میں آپ کو صحیح منہج پر اور صحیح ڈگر پر نہیں لے جا سکتی ہے۔ صحیح معرفت حاصل کیجئے اور بہتر علم آپ حاصل کیجئے۔ دوسری چیز، ہمارے معاشرے کے اندر کس چیز کا فقدان ہے سب سے زیادہ؟ وہ ہے عدل کا فقدان۔ کس چیز کا؟ عدل کا، انصاف کا۔ ہمارے معاشرے سے انصاف اور عدل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہر آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، حریص ہے، لالچی ہے، بلکہ بے ایمان بنتا نظر آ رہا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو حاصل کرنا، ایک دوسرے کے حق کو مارنا، بہن بیٹیوں کا حق دبانا، اولاد کا، والدین کا، بیوی کا، شوہر کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، بھائی بہنوں کا حق مارنا، آدمی کو کوئی بھی زیادہ گرا نہیں گزرتا ہے۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انصاف کو اور عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اسلام کے اندر عدل کی، انصاف کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر تمہارا کٹر سے کٹر دشمن کیوں نہ ہو، تمہارا شدید سے شدید مخالف کیوں نہ ہو، تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں اس کے خلاف بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہمیشہ عدل کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل اور انصاف کے دامن کو چھوڑ دو۔ اس لیے ہمیشہ عدل کو لازم پکڑیں، انصاف کو لازم کریں۔ عدل کیا چیز ہے؟ عدل کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا۔ عدل کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، یعنی جس کا جو حق ہے اگر آپ اسے دے رہے ہیں، بہن کا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا جو حق ہے، شریعت نے، قرآن نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اسلام نے جن تعلیمات کو ہمیں دیا ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں جس کا جو حق ہے آپ دے رہے ہیں تو آپ عدل کر رہے ہیں۔ اور عدل کے مقابل کیا ہے؟ ظلم ہے۔ عدل کے مقابل کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اگر آپ عدل چھوڑیں گے ظلم ہو جائے گا، اگر آپ عدل چھوڑیں گے تو ظلم ہو جائے گا، آپ دوسروں کا جو حق آپ پر لازم تھا آپ نے اس کو نہیں دیا، آپ ظلم کا شکار ہو گئے۔ عدل جس طرح بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں، عدل جس طرح اللہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہے، ظلم اتنا ہی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انصاف کرو، عدل کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ انصاف سے کام لیتے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے ماتحتوں کے حقوق کے ادا کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ داری کے اندر جو لوگ عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بہت اونچے اور بلند مقام پر ہوں گے، بہت اعلیٰ درجہ ان کا ہوگا، اللہ کے دائیں بازو وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو عدل کرتے ہیں، خود اپنے ذات کے اندر بھی، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی جو عدل کا اور انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے عدل کو لازم پکڑیے، اور اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے، عدل تو لازم ہے، عدل تو فرض ہے، عدل تو واجب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، اس کے ساتھ جو اللہ نے جوڑا ہے وہ احسان ہے۔ کیا ہے؟ احسان۔ عدل کے ساتھ وہ دوسری چیز کیا؟ احسان۔ احسان کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ پر لازم نہیں، جو آپ پر واجب نہیں، جو آپ پر فرض نہیں ہے وہ بھی آپ کریں۔ احسان اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا معاملہ ہوگا؟ آپس میں قربت بڑھے گی، آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے کے آپ جو ہے دلی طور پر ہمدرد بن جائیں گے۔ اس لیے کہ احسان جو ہے اپنے حق سے کم لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، اس کا نام احسان ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کا گرویدہ بن جائے گا۔ الانسان عبد الاحسان، جو انسان ہوتا ہے وہ احسان کرنے والے کا خادم اور غلام بن جاتا ہے۔ تو آپ عدل کریں، یہ تو لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کر احسان تک پہنچ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ بہت اونچے درجے پر پہنچ جائیں گے، اور لوگ آپ کے خادم، آپ کے غلام اور آپ کے احسان مند ہوں گے، آپ کے گن گائیں گے، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہوئے لوگ پھریں گے۔ تو اس لیے آپ علم کو صحیح طور پر حاصل کیجئے، عدل کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے اور احسان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجئے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ بر ہے۔ کیا ہے؟ بر، نیکی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، تسبیح لے لو، اللہ اللہ کرتے رہو، نیکی ہو رہی۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، ہم نے نیکی کا کام کر لیا۔
چند پاروں کی تلاوت کر لی، نیکی ہو گئی. 2-4 ہزار روپے 2-4 روپے صدقہ و خیرات میں بانٹ دیے، بس ہم نے نیکی کر لیا. نہیں، نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ نیکی آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے جڑی ہوئی ہے. بر کا تعلق آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے ہے. کل انواع الخیر، بھلائی کی تمام قسمیں، کل انواع الخیر، بھلائی کی تمام قسمیں جو ہو سکتی ہیں وہ سب نیکی کی، وہ سب نیکی کی. آپ نیکی کریں، آپ بھلائی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اس کی شروعات آپ اپنے گھر سے کریں. ہم دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے برتاؤ کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ جو کبھی کبھار ملتے ہیں ان کے ساتھ بڑے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، اپنے بڑے والد کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہمارا رویہ بسا اوقات سخت ہوتا ہے، ہمارا لہجہ بسا اوقات ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. نہیں، آپ نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کریں. اس کی سب سے زیادہ مستحق آپ کے بہتر کردار کا، آپ کے بلند اخلاق کا، آپ کے بہتر سلوک کا، آپ کے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ مستحق اگر پہلے نمبر پر کوئی ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی ہمارے پیر کی جوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بیوی ہماری خادمہ ہے، ہم سمجھتے ہیں بیوی ہماری نوکرانی ہے، ہم سمجھتے ہیں بیوی ہماری غلام ہے. ہم جس طرح چاہیں اشاروں پر اسے نچائیں، جس طرح چاہیں فرنگی کی طرح اسے گھمائیں. نہیں، یاد رکھیں بیوی کی بڑی اہمیت ہے، بیوی کی بڑی حیثیت ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر بہتر بیوی تلاش کرنے کا باضابطہ حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا برتنے کی، استعمال کرنے کی ساز و سامان ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ بہتر بیوی، نیک بیوی، اچھی بیوی. اور اچھی بیوی کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہو. تو اس لیے بیویاں جو ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ محتاج بھی ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ مستحق بھی ہوتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے میں سب سے اچھا ہوں. یاد رکھیں، اس کو آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. مفادات کا ٹکراؤ، عام طور پر جہاں فائدے کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا جو شریک کار ہے اس کے ساتھ مفادات ٹکراتے ہیں. جب مفاد ٹکراتا ہے، جب ایک دوسرے کو اپنا فائدہ ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اس وقت بھی اگر شریعت کو آپ تھامے رکھیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، یہ ہے ہمت کی بات، یہ ہے حوصلے کی بات ہے، اور یہ دین پر جمنے کی اور ثابت قدم رہنے کی بات ہے. ایسے موقع پر ہی تو آپ کی آزمائش ہوگی، ایسے موقع پر ہی تو آپ کا امتحان ہوگا، ورنہ تو لمبی ٹوپی، داڑھی اور بہترین کرتا پیجامے میں ہر کوئی ولی نظر آتا ہے. ولایت کا ڈھانچہ اس وقت پاش ہو جاتا ہے اور پوری باڈی اس وقت سامنے کھل کے آدمی کے آتی ہے جب آدمی کا امتحان لیا جائے.
عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، جب آزمائش ہوتی ہے تبھی تو آدمی کی عزت کی جاتی ہے، یہ آدمی کو ذلت اور خار کی پستی میں جانا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے معاشرے کو صحیح اسلامی خطوط پر ڈھالیں، خود بھی پوری شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لوگوں اگر تم شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دو گے تو بتاؤ شریعت کی حفاظت کون کرے گا؟ آج مسلمانوں نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنی شریعت کو پسے پش ڈال دیا، طلاق دینے میں مسلمان آزاد ہو گیا، دھڑا دھڑ 3 طلاقیں داغ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ داری کے اندر اپنے آپ کو آزاد کر لیا، آدمی سمجھتا ہے بس کسی طرح مالدار بن جاؤ، کسی طرح زمیندار بن جاؤ، کسی طرح دولت آ جائے، بے ایمانی کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دغا کے ذریعے، وکالت کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے، دلالوں کے ذریعے، جو بھی طریقہ اپنا سکتے ہو بس ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر کے ہم زمیندار بن جائیں اور ہم مالدار بن جائیں۔ نہیں نہیں اللہ کے بندو، تم اس دنیا میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم اس دنیا میں اللہ کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم اس دنیا میں اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یاد رکھو اگر آپ اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تو کون مخلوق آئے گی؟ اب اس کے بعد تو کوئی امت پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا اللہ کی شریعت کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دستور کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو یاد رکھیں ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، پسپا ہو جائیں گے، پوری دنیا میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیں، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی غلبہ بھی آ جائے، بڑے سے بڑا پاور والا کیوں نہ آ جائے، لیکن اللہ کی شریعت کو مٹا نہیں سکتا ہے، اللہ کے قانون کو کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تم خود عمل کرنا چاہو اور اس کو یاد رکھو، اپنی زندگی میں داخل کر لو، پہلا کام کرو اپنی زندگی میں شریعت کو جاری کر لو، نافذ کر لو، شریعت کے جن پہلوؤں پر آپ عمل کر سکتے ہو اس پر عمل کرو۔ قاضی صاحب نے بھی فرمایا، مانا کہ ہم حدود جاری نہیں کر سکتے، مانا کہ ہم قصاص جاری نہیں کر سکتے، لیکن قانون نکاح، قانون طلاق، قانون وراثت، قانون ہبہ، قانون میراث، ان تمام معاملات میں کون آپ کو روک رہا ہے؟ بہنوں کو حق دینے سے کون روک رہا ہے؟ آپ جو ہے اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیں، ان کو وارث بنائے، کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ لیکن ہمارے دل میں چور گھسا ہوا ہے، ہمارا نفس خود بے ایمان ہو چکا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں صاحب فلاں کا دباؤ ہے، حکومت کا دباؤ ہے، معاشرے کا دباؤ ہے، ان کا دباؤ ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور شیطانی وسوسے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو پہلا کام کریں، اپنی زندگی میں پوری شریعت کو داخل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور دوسرا کام یہ کریں اپنے پورے معاشرے کو، جس کی شروعات آپ کے گھر سے ہوگی، جس کی شروعات آپ کے خاندان سے ہوگی، اپنے پورے معاشرے کو صحیح اسلامی منہج پر، صحیح اسلامی خطوط پر، صحیح اسلامی ڈگر پر ڈھالنے کی پوری کوشش کریں۔ اس میں آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں، اس میں آپ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے، کوئی بہتر کام کر رہا ہے، کوئی بہتر تعلیم دے رہا ہے، کوئی اچھے طریقے پر امامت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، کوئی بہتر خطابت کر رہا ہے، کوئی قوم کی سیاسی خدمت کر رہا ہے، تو آپ اس میں اس کی معاونت کریں، اس کے مددگار ہوں، اس کی ٹانگ نہ کھینچیں، اس کے پیر نہ توڑیں کہ جو کریں گے ہم ہی کریں گے، جو اچھا کام ہو سکے گا صرف ہم سے ہو سکے گا، نہیں نہیں۔ اور اس میں سب سے بہتر رول پلے کر سکتی ہیں ہماری ماں اور بہنیں کر سکتی ہیں۔ ماں اور بہنوں کا جو گود ہے وہ پہلا مکتب ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، آپ اپنے بچے کو صحیح فکر دیں، آپ اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، تو یقین مانیے آج بھی آپ کا بچہ جنید و شبلی بن سکتا ہے ولایت کے میدان میں، آج بھی آپ کا بچہ قاسم اور رشید بن سکتا ہے علم کے میدان میں، آج بھی آپ کا بچہ ابو بکر و عثمان بن سکتا
ہے سیاست کے میدان میں، خلافت کے میدان میں، دنیا کا انتظام سنبھالنے کے میدان میں، لیکن ضرورت ہے ہماری ماں اور بہنوں کو اس کا احساس کرنے کی، لہذا ہم سب بھی ان تمام چیزوں کو لازم پکڑے۔ نمبر 1 صحیح علم حاصل کریں، نمبر 2 اپنے معاشرے میں عدل کا اور احسان کا جو ہے رواج بڑھائیں، نمبر 3 بر کے ذریعے، نیکی کے ذریعے پورے معاشرے سے گندگی کو، برائی کو، منکرات کو، فواحش کو، بے حیائی کو، زنا کو، لواطت کو، دغا کو، بے ایمانی کو، جھوٹ کو اپنے معاشرے سے نکال باہر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ آج بھی قاضی سے جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے